اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن جب آئے گا تو قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس کو قیمتی لباس پہنا، تو اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا، اے میرے رب، اس کی عزت میں اضافہ فرما، اے میرے رب، اس کو راضی فرما، تو اس کو راضی کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 2029۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی کتابیں ایک ہی انداز سے ایک ہی قرت کے مطابق نازل ہوئیں، البتہ قرآن کریم 7 قرتوں میں نازل ہوا۔ اس میں ڈانٹ بھی ہے، احکام بھی ہیں، ممانعتیں بھی ہیں، حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، محکم بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اور بھی بہت سارے احکام ہیں۔ اس لیے اس کے حلال کردہ کو حلال جانو، اس کے حرام کردہ کو حرام جانو، جو اس میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ اس کی محکمات پر عمل کرو اور اس کے متشابہات پر ایمان رکھو، اور کہو ہم ان پر ایمان لائے، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 2031۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں انسان کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اور ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 2036۔